بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ کاف کہاں ہے؟ کوہ کاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی محل کی چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے تو ایک جن اس کو اٹھا کر کوہ کاف میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری بیٹی شہزادی کو واپس لائے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دوں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے جو اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتا ہے، جس کی بدولت وہ فوراً کوہ کاف پر پہنچ جاتا ہے۔ پہنچ کر شہزادی کو آزاد کروا کر واپس اس کے وطن لاتا ہے۔ اس طرح شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوہ کاف اصل میں ہے کہاں۔ آج آپ کو میں کوہ کاف کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کروں گا۔ کوہ کاف، جس کو کوہ قافقاز بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے کوکاسس ماؤنٹین کہتے ہیں، بحیرہ اسود اور بحیرہ قازوین کے درمیان خطہ قافقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار رشیا میں ہوتا تھا، لیکن رشیا کو ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایلبروس ہے جو 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوہ کاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے کہ یہ کوہ کاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے جو کہ تقریباً 11,000 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوہ کاف کے شمالی ضمن میں واقع چیچنیا کی چھوٹی سی جمہوریہ، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم، صدیوں سے روس میں نبرد آزما رہا ہے۔ کوہ کاف کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے ایران سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے، لیکن چیچنیا کے عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں جیورجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جیورجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ قافقاز کا پہاڑی سلسلہ شمالی قافقاز اور مروہ قافقاز میں تقسیم ہوتا ہے۔ شمالی قافقاز رشیا کی سرزمین ہے، جبکہ مروہ قافقاز میں خود مختار ریاستیں جیورجیا، آرمینیا اور آذربائیجان واقع ہے۔ قافقاز کے پہاڑی سلسلے میں 5,000 میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ ہیں۔ سب سے اونچے پہاڑ ایلبروس اور کازباک ہیں۔ ان پہاڑوں کی برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی دو چوٹیاں ہیں۔ دراصل یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں ہے۔ پہاڑوں کی شکل ڈھلوانوں پر گرم گیسوں کے اخراج آتش فشانوں کے گزرے وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ شمالی قافقاز کے حالات موسمی طور پر معتدل ہیں۔ اونچے پہاڑ گرم جنوبی ہواؤں کو وہاں نہیں آنے دیتے، جبکہ یوں ٹھنڈی شمالی ہوائیں اس علاقے تک نہیں پہنچتی۔ جاڑے میں شمالی کوہ کاف میں کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں دریائے کوبان کی وادی میں چاول جیسی فصل اگانے کے لیے سازگار حالات ہیں۔ وہاں سے شمال کی طرف چاول اور کہیں نہیں اگایا جا سکتا۔ شمالی کوہ کاف میں بہت زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں اور موسم بہار میں جب ان کی برف پگھلنے لگتی ہے تو مقامی دریا پانی سے بھر جاتے ہیں۔ اس لیے اس سوکھے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ شمالی قافقاز سب سے بڑا دریا کوبان ہے۔ قافقاز صحت بخش ہوا کا ایک ذخیرہ ہے اور اس کے مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جائے
تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوہ کاف کے متعلق جنوں اور پہاڑیوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوہ کاف جنات کا مسکن ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔